سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ کل ایک خبر میری نظر سے گزری اور یقین کریں کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے ایسی خبروں سے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہمارے پاکستان میں آپ نے دیکھا آئے دن باپ بیٹے میں جھگڑا اگر ہوتا ہے تو وہ صرف یہاں تک نہیں رہتا کہ آپ آرام سے بات کر لے۔ اکثر جو جھگڑے ہیں وہ پھر ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں جہاں پہ انسانیت شرما جاتی ہے۔ چنیوٹ کا علاقہ ہے بوانا، کل وہاں سے جو خوفناک خبر مجھے ملی اور بہت میں نے بڑا افسوس بھی اس پہ کیا کہ باپ بیٹے کا آپس میں کہیں جھگڑا ہوا ہے۔ ظاہر ہے باپ باپ ہوتا ہے، اور اکثر یہ جھگڑے جو ہوتے ہیں وہ جائیداد کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جائیداد میرے نام کر دو۔ اور باپ جب جائیداد نام کر دیتا ہے تو پھر اسے گھر سے کئی دفعہ نکال دیا جاتا ہے، وہ سڑکوں پہ پھر رہا ہوتا ہے۔ اکثر اس طرح کے واقعات پاکستان جیسے ملک میں آپ کو نظر آتے ہوں، کیونکہ کوئی وہاں پہ بینیفٹ سسٹم نہیں، کوئی ایسا سسٹم نہیں۔ اولڈ ہوم تک وہی لوگ جاتے ہیں جن کو پہنچا دیا جاتا ہے یا کوئی سفارش کے ذریعے کسی نہ کسی طرح، کیونکہ مخصوص یہ اولڈ ہوم بنے ہوئے۔ یہ جھگڑا ہوا اور بیٹے نے گن نکال لی اور باپ کے اوپر گولیاں چلا دی۔ باپ جان کی بازی ہار گیا، بیٹے کو پولیس نے پکڑ لیا۔ یہ ہو رہا ہے ہمارے پاکستان میں۔ اور پھر یہی نہیں، ایک اور میں نے جو چیز دیکھی، باپ بیٹا جھگڑ رہے اور وہاں پہ یہی پرابلم ہو رہی کہ جائیداد میرے نام کرا دو، اور وہ بیٹا جو ہے باپ کو گندی گالیاں دے رہا ہے اور بہت ہی بدتمیزی کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ پھر ایک اور کیس میں نے دیکھا، دو بھائی انہوں نے باپ کو رسیوں سے باندھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے جی مکان ہمارے نام کرواؤ تو ہم یہ رسیاں کھولیں گے، تو وہ کہتا نہیں۔ یہ واقعات پاکستان میں اس طرح کے جو ہے معمول بن چکے ہیں۔ یہی ایسے لوگ دیکھے جن کی جائیداد تھی، جیسے اولاد کے نام جائیداد کروائی، اس کے بعد بہو نے یا بیٹوں نے ان کو کہا جی آپ اب ہمارے لیے بوجھ ہے، انہیں گھروں سے نکال دیا گیا۔ یہ پاکستان کے حالات میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں بڑی تکلیف دہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ کئی ویڈیو ہمارے سامنے نظر آتی ہیں، اولڈ ہوم میں خواتین بیٹھی ہیں یا مرد بیٹھے ہیں، بوڑھے جو ہیں ان کو کھانا شانا دیا جا رہا ہے، ان کی خدمت کر رہے ہیں، اور لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ چلو کوئی تو ان کو سنبھالنے والا ہے۔ جب ان سے بات چیت ہوتی ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی اولاد، وہ کہتے جی کبھی ملنے ہی نہیں آئے۔ کوئی کہتا ہے عید پہ کبھی آ جاتی، اور کئی لوگ خود وہاں پہ چھوڑ کے جاتے ہیں۔ کئی بیٹے جو ہے وہ اولڈ ہوم تک خود چھوڑ کے جاتے ہیں۔ یہ چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہمارا پاکستان جسے ہم اسلام کا قلعہ بھی کہتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، اور گھروں کے جھگڑے جو ہے یہ معمول بن چکے ہیں۔ وہاں پہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گھر میں ایسے جھگڑے ہوتے ہیں کہ وہ بعد میں پولیس کیس بن جاتے ہیں، پولیس کیس بننے کے بعد عدالتوں میں رل جاتے ہیں، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ ہر بندہ جو ہے اس کے ذہن میں لالچ آ چکا ہے اور وہ انسانیت سے دور جا چکا ہے، اس کو یہ خیال ہی نہیں رہتا۔ کئی بندے میں نے دیکھے، کوئی سعودی عرب ساری زندگی ملازمت کی، پیسے بھیجتا رہا، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ پیسے شیسے جو تھے وہ قبضہ کر لیا گیا۔ باپ آیا، اس کو پتہ ہی نہیں، جب پوچھا گیا، کئی عورتوں نے علیحدگی اختیار کر لی، کئی بچوں نے باپ کو گھر سے نکال دیا، اور وہ پھر آ کے بتاتے ہیں باہر کے میں نے 2 مکان بنائے تھے، میں نے 3 مکان بنائے تھے، یہ سارا کچھ میرے بیٹوں نے میرے سے لینے کے بعد میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ یہ باتیں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر پاکستان جیسے ملک میں کسی کو گھر سے نکال دیا تو کوئی کہتا نہیں ہے۔ اچھا پاکستان کی، میں آج کے لندن کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا صبح، وہ لوگ باہر سوئے ہوئے ہیں غیر ملکی، ان کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہاں بھی کوئی پوچھ رہا نہیں، آپ باہر سوئے ہوئے ہیں، جب تک آپ مرنے والے نہیں ہوں گے، بیمار نہیں ہوں گے، کوئی پوچھتا نہیں۔ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ امریکہ میں بڑی دنیا ہے جو باہر سوتی ہے، کئی گاڑیوں میں سوتی ہے، تو یہ ان ممالک میں تو چلو اگر وہ باہر بھی سویا ہوا کوئی نہ کوئی بینیفٹ سسٹم ہے، کوئی نہ کوئی پیسے ملتے ہیں، کچھ نہ کچھ وہ ہیلپ کر دیتے ہیں، کوئی ایسا سلسلہ چلتا رہتا ہے یورپ جیسے ملک۔ وہاں ہمارے کیونکہ درباروں پہ جا کے روٹی شوٹی ملتی ہے، وہاں سے روٹی کھا سکتے ہیں۔ لیکن جو اصل بات آج کے پروگرام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
کہ اپنی جائیداد اس وقت تک کسی اولاد کے نام نہ کریں جب تک آپ زندہ ہیں. آپ کے مرنے کے بعد وہ جائیداد آٹومیٹک ان کے پاس ہی جانی، کسی اور کے پاس نہیں جانی. اور جب اولاد یہ دباؤ ڈالے اور یہ بار بار کہ ہمارے نام کر دو، تو وہاں تو بالکل ہی نہیں کرنی چاہیے. اس میں جو پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ اولاد اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ خود کوئی چیز خرید لے، خود کوئی پراپرٹی بنا لے، خود کوئی گھر وغیرہ خرید لے، کوئی مکان خرید لے، کوئی کاروبار سیٹ کر لے. تو ان کی نظر باپ کی کمائی پہ ہوتی ہے یا باپ کی جو جائیداد ہے اس کے اوپر ہوتی ہے، کیونکہ خود تو نکمے ہوتے ہیں. ان کو یہی ہوتا ہے کہ یہی تو ایسے ہی ہے. یہاں یورپ میں بھی ایسے ہے کہ یہاں بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ باپ مرے، یہ گھر بار جو ہمارے نام آئے تو ہم بیچ کے، پہلی پلاننگ بنائی ہوتی ہے، پہلی پروگرام بنایا ہوتا ہے کہ اس کی موت کا انتظار کرو، اور جب یہ مرے تو ہم نے یہ پیسہ کہاں پہ لگانا ہے. یہ آج کے حالات ہو چکے ہیں. مگر یہ نہیں سوچتے کہ جب کل کو آپ کے اوپر بڑھاپا آئے گا تو اگر آپ نے اپنے والدین کا خیال نہیں رکھا تو آپ کا کون رکھے گا. یہ بھی غلط فہمی دور کر لینی چاہیے. بڑے لوگ یہاں پہ دنیا میں ایسے ہیں، میں جانتا ہوں. ایک بیٹا ہے، وہ اپنا وہ بھی نہیں پاس رہتا، وہ بھی ہزاروں کلومیٹر دور جا کے کہتا ہے میں زندگی گزار رہی. بوڑھے ماں باپ کو اکیلا چھوڑا ہوا ہے، اور رات دن محنت کر کے پالا، انہوں نے سب کچھ کیا. اس کے بعد جناب وہ تتر بتر ہو گیا، بیگم شیگم کو ساتھ پکڑا، چلو یہاں سے نکلنے کا. تو یہ حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں عورتوں کے کہنے پہ. مرد جو ہے وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ میرے ماں باپ کس حال میں ہیں، بیمار ہیں. چلو اگر آپ نے لہذا رہنا بھی ہے تو پاس کہیں مکان لے لو، پاس گھر لے لو، تاکہ آپ ان کا بھی خیال رکھو. لوگ ان کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ لے کے چلو جی بیگم نے کہہ دیا میرے بہن بھائی فلاں ایریے میں رہتے ہیں، تو وہ طبلہ سرنگی اٹھایا اور وہاں پہ چلا گیا. یورپ میں بھی ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں. اور یہ بھی مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ بڑی دعاؤں کے ساتھ یہ بچہ ہم نے مانگا تھا، بڑی مٹھائی تقسیم کی تھی، شادی کی، وہ مٹھائی شٹھائی بڑھ گئی، وہ وہاں پہ جناب اپنی زندگی گزار. یہ حالت ہو چکی اس معاشرے کی، اس سسٹم کی، پاکستانی کی. یہاں پہ یورپ میں تو پتہ ہی ہے، اولڈ ہوم بنے ہوئے، آلٹے ہائم جرمنی میں بھی، اور وہاں پہ لوگوں کو لے جاتے ہیں، وہاں پہ خیال رکھتے ہیں، کھانا پینا جو بھی زندگی کی ضروریات ہوتی تو بڑی مشکل ہے زندگی ہے وہاں پہ. ایک عمر ہوتی ہے جب جو دادا دادی یا نانا نانی ہوتے ہیں ان کو پوتوں سے پیار ہوتا ہے، وہ بچیوں سے، پوتوں پوتیوں کو لے کے گھومتے پھرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے وہ جیتے ہیں. لیکن ان کو ایک علیحدہ ہی زندگی دے کے تو اس چیز سے بھی دور کر دیا جاتا ہے. یہ آج کے دور میں جو حالات بنے ہوئے ہیں، یہ آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ کمی ہوگی، نہیں، ہم نے زندگی کی ضروریات اتنی بڑھا لی ہوئی ہیں کہ وہاں پہ ہم رشتے، وہاں پہ ماں باپ کا احترام، ہر چیز بھول جاتے ہیں. اسی لیے لوگ ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ خاتمہ بالخیر کریں اللہ تعالیٰ، کیونکہ کسی کا محتاج نہ کریں. کیونکہ سب سے بڑی جو بیماری ہے ابھی سب سے بڑا عذاب ہے وہ محتاجی ہے. کل ہی میرے ایک دوست کا فون آیا تھا، کہتا جو لوگ چلتے پھرتے چلے جاتے بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں. جو چارپائی پہ سال 2 سال 4 سال پڑ گیا، یہاں یورپ ہو یا پاکستان، کسی کے پاس ٹائم نہیں کہ کسی کو کوئی سنبھالے. جو اولاد آج باپ کو قتل کر رہی، جس طرح کہ میں نے، کوئی رسیوں سے باندھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی مار رہا ہے، کوئی گندی گالیاں دے رہا ہے. اگر کوئی کچھ ہو جائے تو اس سے آپ، ایسی اولاد سے آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ الٹا نقصان ہوگا. ان کے نزدیک آپ ایک بوجھ بن چکے ہوتے ہیں. کہ یہ اچھے بھی کار ہے، لیکن نفسا نفسی کا ایک ایسا عالم چل چکا ہے، ایسی افراتفری پڑ چکی ہے کہ بہت کم لوگ رہ گئے. کہیں میں نے دیکھا ہے یہاں پہ بڑے اچھے لوگ ہیں، باپ کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اس کے لیے ماں باپ کے لیے ٹکٹیں کروا دیتے ہیں، آپ ہالیڈے پہ چلے جائیں، آپ وہاں پہ چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، سعودی عرب چلے جائیں. دیکھو کم ہے، اتنے زیادہ نہیں. ایک آدھا گھر ہوگا، کافی ڈھونڈنے کے بعد آپ کو ملے گا. تو یہ آج جو نصیحت ہے اس پروگرام کی وہ آپ نے باندھ لی ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے پاس سب کچھ رکھیں،
یہ غلطی نہ کریں اور بعد میں پھر سوشل میڈیا پہ آ کے ویڈیو بنانے سے پہلے یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اور اپنا بندوبست آخری ٹائم تک کر کے رکھیں. کبھی بھی ان بچوں کی باتوں میں نہ آئیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، مگر ان کو جب بھی وہ کہیں تو ان کے میرے جانے کے بعد یہ سارا کچھ آپ کا ہی ہے اور آپ کے پاس ہی آنا. اگر آپ نے یہ غلطی کر لی، چاہے آپ یورپ میں یا پاکستان میں یا کہیں پہ بھی ہیں، اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اوپر پھر ہمیں ایک پروگرام کرنا پڑے گا. پھر اس سے پہلے کہ ایک پروگرام آپ پہ کیا جائے، کیونکہ جب بھی ہم پروگرام کسی کی بہو پہ کرتے ہیں، کسی کے ابے پہ کرتے ہیں، کسی کے ڈبے پہ کرتے ہیں، تو لوگ یہاں لکھنا شروع کر دیتے ہیں آپ کو ہمارے گھر کے حالات کا کیسے پتہ چلا. تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا آپ کے گھر میں بھی یہی چل رہا ہے جناب، اس میں تو ابھی باقی ہے پروگرام. جو میں بات بتانا چاہتا ہوں وہ آپ سمجھ چکے ہیں. تو جناب بندوبست اپنے ہاتھ میں رکھیں اور ایسی اولاد جو جس طرح ابھی یہ فائر والا میں نے واقعہ ہے، ان کو جائیداد سے آگ کیا کر دیا کریں، ان کو دفعہ دور کر دیا کریں. اور آپ کو یہ بھی میں نے کئی دفعہ بتایا، کراچی میں ماں باپ کو قتل کر دیا، فلاں کر دیا، وہ کر دیا. اور یہ جس کے پاس پیسے نہیں اس کے ساتھ کوئی پڑھا نہیں، جس کے پاس پیسے ہی ہیں اس کے لیے یہ مشکل ہے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں.